مسلمانوں کو تسلیت عرض کرتا ہوں اور پرسا رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اس لیے کہ یہ شہادت وہ شہادت ہے جس کا ذکر اور جس کی عزاداری رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے پہلے یہ شہادتیں ہوئی۔ جی حضرت عثمان بھی شہید ہوئے، جی حضرت عمر بھی شہید ہوئے۔ جی تو جو امیر المومنین سے پہلے شہید ہو رہے ہیں ان کا ذکر کیوں رسول خدا نے نہیں فرمایا؟ جس قتل پر قمیص بلند کر کے عالم اسلام میں فساد بپا کیا گیا، رسول خدا کو تو پتہ ہے، اس کا ذکر تو زیادہ آنا چاہیے تھا۔ صحیح۔ رسول نے ذکر کیا۔ جن شہادتوں کا رسول ذکر کر رہے ہیں، یعنی امیر المؤمنین کے بعد سن 61 ہجری کی شہادت کا رسول ذکر کر رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ذکر کر رہے ہیں، امیر المؤمنین کی شہادت کا ذکر کر رہے ہیں، اور ان دو شہادتوں پہ آنسو بہا رہے ہیں اور امت کو خبردار کر رہے ہیں کہ یہ شہید کرنے والے اشقل اشقیاء میں سے ہوں گے۔ جی صرف یہی کیوں نظر آ رہا ہے؟ امت کو صرف انہی کی طرف کیوں متوجہ کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عزیزان گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، ہم ایک بار پھر آغا انور علی نجفی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ رمضان المبارک کی مناسبت سے چند علمی موضوعات کا سلسلہ جاری ہے۔ آغا سیدنا علی علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت سے متعلق آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے ہی ایک پیش گوئی فرما دی تھی۔ ہمارے تسنن کے ہاں تو ایک روایت ہے، میں چاہوں گا آپ اس پہ روشنی ڈالیں، اگر آپ کے ہاں بھی وہ روایت ہے، الفاظ کے اختلاف کے ساتھ بھی چلیں، صحیح ہو، کہ مولا کائنات بیمار ہوئے تو مولا کائنات نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے کہ میں اس بیماری میں خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں گا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یا علی ایسے نہیں ہوگا، تم اس وقت دنیا سے جاؤ گے جب تمہارے سر کے خون سے تمہاری داڑھی رنگین ہوگی۔ تو ایک تو آپ یہ رہنمائی فرما دیں، کیا شیعہ مصادر میں بھی ایسی کوئی روایت مولا علی کے حوالے سے آقا علیہ السلام کی نسبت سے ملتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کو رمضان کی مبارکباد، اور آپ نے یہ بحث شہادت امیر المؤمنین کی چھیڑ دی ہے، تو مجھے نہیں پتہ یہ نشر اگر ایام شہادت میں ہو، مسلمانوں کو تسلیت عرض کرتا ہوں اور پرسا رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اس لیے کہ یہ شہادت وہ شہادت ہے جس کا ذکر اور جس کی عزاداری رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ شیعہ سنی دونوں مصادر میں شہادت امیر المؤمنین کا ذکر بے کثرت اور بے تعابیر مختلف ملتا ہے، یعنی یہ تعبیریں بھی ہمارے پاس بھی ہیں، آپ کے پاس بھی ہیں، اور اس میں جو اصل نقطہ ہے جس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، رسول کے بعد بہت سے لوگ مارے گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، قتل ہوئے ہیں، تعبیر آپ جو مرضی اختیار کریں، صحیح ہے، لیکن ان میں سے کسی کا کوئی ذکر رسول نے نہیں کیا ہے۔ واہ، صحیح، کیوں؟ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے پہلے جی یہ شہادتیں ہوئی۔ جی حضرت عثمان بھی شہید ہوئے، جی حضرت عمر بھی شہید ہوئے۔ جی تو جو امیر المؤمنین سے پہلے شہید ہو رہے ہیں ان کا ذکر کیوں رسول خدا نے نہیں فرمایا؟ ایک سوال ہے۔ جی سوال تو ہے، جی اور اسی میں جواب بھی ہے۔ صحیح یہ صرف سوال نہیں ہے نا، اس میں ایسا جواب ہے جو پھر کسی سوال کو باقی رہنے نہیں دیتا۔ اچھا، صحیح۔ اب مشکل ہے کہ اس کو میں صراحت کروں گا تو پھر آپ ناراض ہو جائیں گے۔ بسم اللہ بے نہیں، آپ سے مراد آپ کا تو دل بڑا ہے، جی ٹھیک ہے نا؟ جی مجھے اور کہنے کی ضرورت کوئی میں نہیں، سمجھ گیا ہوں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کسی بات کی کرنے کی۔ جی یعنی رسول خدا کو باقی جو مظلومانہ شہادتیں ہیں ہاں، اس طرح اپنے اہتمام سے کسی کا ذکر نہیں کیا، اس طرح نظر ہی نہیں آ رہی، بالکل ہو ہی نہیں، کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ وَإِلَّا جس قتل پر
قمیص بلند کر کے عالم اسلام میں فساد بپا کیا گیا، رسول خدا کو تو پتہ ہے، اس کا ذکر تو زیادہ آنا چاہیے تھا، صحیح. رسول نے ذکر کیا؟ کوئی ذکر نہیں کیا. جن شہادتوں کا رسول ذکر کر رہے ہیں، یعنی ام المؤمنین کے بعد سن 61 ہجری کی شہادت کا رسول ذکر کر رہے ہیں، جی جی. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ذکر کر رہے ہیں، ام المؤمنین کی شہادت کا ذکر کر رہے ہیں، اور ان دو شہادتوں پہ آنسو بہا رہے ہیں اور امت کو خبردار کر رہے ہیں کہ یہ شہید کرنے والے اشقل اشقیاء میں سے ہوں گے. جی جی. تو صرف یہی کیوں نظر آ رہا ہے رسول؟ امت کو صرف انہی کی طرف کیوں متوجہ کیا جا رہا ہے؟ صحیح. اور اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا، آپ کے نہیں جی شیعہ کتابوں میں یہ ذکر ہے، ہماری کتابوں میں ہمارے لوگوں کا ذکر ہے. جی جی، ایسا نہیں ہے. جب آپ کی کتابوں میں آپ کے لوگوں کا ذکر نہیں ہے تو آپ کے لوگ رسول کے لوگ نہیں ہیں. سخت ہو گیا جملہ. صحیح. ہاں یہ جملہ سخت ہو گیا، لیکن حقیقت یہی ہے. آپ دکھا دینا، آپ کہیں نہیں جی ہمارے بھی اکابرین کہیں یا فلان کہیں، جو بھی آپ اس کے تعبیر. لیکن آگا اس میں اگر ایک سنی ہونے کی حیثیت سے اگر ہم اس کو یوں بات کو سنبھال لیں کہ مولا علی کے مقابلے میں ان کا ذکر نہیں ملتا، ادر دین آقا علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ان کا ذکر ملتا ہے. نہیں، شہادت کا. اچھا ٹھیک ہے، شہادت کی آپ بات کریں. ہاں شہادت کے ذکر کے بعد باقی تو نہیں کہہ. صحیح ٹھیک ہے. باقی تو آپ لوگوں نے بہت سے ذکر بنائے ہیں. صحیح ہے. تو یہ آپ لوگ بھول گئے کہ ادھر بھی بنانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. اس کی بھی بہت بڑی دلالت ہے. ٹھیک ہے نا؟ صحیح. تو یہ رہ گیا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کیونکہ رہ گیا تو وہ جو بہت سی چیزیں جعل ہوئی بنی امیہ کے دور میں، بہت سی چیزیں جعل ہوئی، لیکن ان کا خیال ادھر نہیں گیا کہ ادھر بھی جعل کرنا چاہیے تھا. صحیح. تو ہم ابھی باقی جعل ہے یا نہیں ہے ان سب کے بحث نہیں کر رہے، اور ان میں سے کیا جعل ہے کیا جعل نہیں ہے اس کی بات بھی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. رسول خدا کے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا کی بات بھی نہیں کر رہے. صحیح ہے. جبکہ وہ اس کے جعلی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ کوئی نبی پہلے بت پرست نہیں رہا. صحیح. کہ یہ ایمان ہے آپ کا کہ نبی پہلے بت پرست رہا ہو، کوئی اللہ کا نبی؟ نہیں. تو رسول تو نہیں کہہ سکتے، یہ جعل ہے. صحیح ہے. تو وہ جو آپ باقی تذکروں کی بات کر رہے ہیں ان پہ جب فیصلہ کرنے پہ آ جائے کہ کون سا حقیقی ہے کون سا جعلی ہے وہ الگ ہے. صحیح. کچھ ذکر رسول نے کیا بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب میں ان مصادیق کو بیان کروں تو پھر بھی آپ ناراض ہو جائیں گے. جو رسول نے ذکر کیا ان کو رہنے دیتے ہیں. ابھی ہم صرف ایک پوائنٹ پہ ہیں، وہ بھی آپ نے اٹھایا، ہم نے نہیں اٹھایا. جی. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے کہا کہ رسول خدا نے شہادت ام المومنین کے بارے میں یہ احادیث ارشاد فرمائی ہیں، اور بھی ہیں. جی. اہل سنت کتابوں میں بھی اور بھی ہیں. جی. لیکن کسی اور کی شہادت یا قتل یا مظلومانہ اس دنیا سے جانے پر رسول خدا نے کچھ بھی ارشاد نہیں فرمایا. جی. کیوں؟ صحیح. ایک سوال تو ہے، جواب بھی ہے. ٹھیک ہے. اسی سوال میں جواب بھی. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا آگا اس میں ٹھیک ہے رہنمائی آ گئی. اگر ہم اس کو مولا کائنات کی شہادت کے حوالے سے مزید دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مولا کائنات کی اس شہادت کو آپ کی زندگی میں ہی بیان کر رہے ہیں، ایک لحاظ سے غیبی خبر مولا علی کو دی جا رہی ہے، تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولا علی کا رسول خدا کے ساتھ ایک تعلق اس کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی کی دور خلافت میں ہونے والے حالات سے پہلے ہی لوگوں کو خبردار کر کے جا رہے ہیں کہ علی کے ساتھ یہ ہونا ہے، اور اس دور کے لوگوں کو خبردار کر کے جا رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے مولا علی کے ساتھ ہونا ہے. ظاہر سی بات ہے اس غیبی خبر کی کوئی نہ کوئی تو علت ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے رسول خدا کو غیب کا علم تھا یا نہیں یہ تھا، تو یہ ایک ڈیبیٹ ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ نے تعبیر کی کہ یہ غیبی علم تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیے غیب کسے کہتے ہیں؟ جی. جس کا پتہ نہ ہو وہ غیب ہے. جی. ٹھیک ہے. میں اگر آپ کو بتا کے جاؤں کہ کل میں یہ کرنے والا ہوں، ابھی ہم طے کر لیں اور آپ کو بتا دیں کہ کل میں آپ کے ساتھ 4 پوڈ کاسٹ کرنے والا ہوں،
صحیح اس لیے کہ آپ چھوڑتے تو ہیں نہیں. صحیح جی جی ابھی ہم اٹھ گئے تھے, جی جی ٹھیک ہے, آپ نے دوبارہ بٹھا لیا. ٹھیک, تو میں آپ کو بتا دوں اور آپ کسی کو بتا دیں کہ بھئی کل یہ 4 پوڈ کاسٹ کرنے والے ہیں, کوئی غیب کا علم ہے؟ یعنی اس طرح تو نہیں. یہ تو کوئی غیب کا علم نہیں. صحیح ہے. جن کو نہیں پتا ان کے لیے غیب ہے, ٹھیک ہے, صحیح جسے پتا ہے اس کے لیے غیب نہیں ہے. نہیں ہے. صحیح ہے. تو جن باتوں کا رسول خدا کو علم ہے, خدا نے دیا ہے علم, صحیح ہے. تو وہ ان کی نسبت کو غیب نہیں ہے, صحیح ہے, ان پہ ظاہر ہو گیا. ظاہر ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ظاہر صرف رسول خدا کے بعد کہاں تک ظاہر تھا؟ صرف مثلا امام حسین کربلا تک ظاہر تھا, جو وہاں تک بیان کیا. جی جی تو اگر وہاں تک ظاہر تھا تو اس سے پہلے والے پیریڈ بھی ظاہر تھے, ان کے بارے میں کوئی اظہار خیال نہیں ہے. نہیں فرمایا. جی جی ٹھیک ہے نا, صحیح. وہ قابل ذکر نہیں تھے, کیا تھا, جو بھی تھا, ابھی ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے. ٹھیک, اظہار خیال نہیں فرمایا. پھر ہمارے زمانے کو بیان فرمایا نہیں فرمایا, ہمارے زمانے کو بھی بیان فرمایا, آخر الزمان کو بھی بیان فرمایا. جی 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 ایسا تو نہیں ہے کہ رسول خدا کو صرف اپنے بعد 10 20 40 سال 50 سال کا پتا تھا, اس کے بعد کا پتہ نہیں تھا, اس کے بعد بھی سارا پتہ. اور وہ شاہد ہیں ہمارے اعمال پر, یعنی ہمارے اعمال کا بھی سب پتہ ہے. جی جی جب رسول شاہد ہیں, انہیں سب پتہ ہے, تبھی تو گواہی دیں گے. جی جی گواہی کو شہادت اسی لیے کہتے ہیں جی جی کہ وہ دیکھا ہوا ہوتا ہے اس نے. تو یہ رسول خدا کی محبت کو جہاں بیان کرتی ہے, وہاں رسول کی محبت ایک فردی محبت نہیں ہے. صحیح کہ ایک فرد کو دوسرے فرد سے محبت ہے, اس محبت کی بنا پر وہ یہ باتیں کر رہا ہے. صرف یہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. رسول خدا ہے نا, جی جی بالکل ہے نا, ان کی کوئی محبت ایسی نہیں ہے جو الہی نہ ہو. کہ بشری تقاضا نہیں ہے اس میں. ہاں صحیح ہو گیا. یعنی وہ کسی بشری تقاضوں کی وجہ سے محبت کرتے ہوں, یہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے. صحیح ہے. کیونکہ یہ داماد ہے اس لیے محبت ہے, نہیں اصلاً نہیں ہے. اس لیے آپ دوسروں کو داماد بنا لیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. اصل مقدمہ یہ نہیں ہے. ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, اس وجہ سے ہے ہی نہیں. صحیح ہے. یہاں ملاقات بالکل مختلف ملاقات ہے, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. جب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, ہم سمجھتے ہیں ملاق یہ ہے محبت کا, داماد ہونا ہے تو اور کو بھی داماد بنا لو. تو اس داماد کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا. صحیح ہے. صحیح ہے. جی جی وہ داماد بھی مارا گیا, یہ داماد بھی مارا گیا. اس داماد کا جو دامادی میں آپ کے بقول اس سے برتر تھے, جو نورین تھے, تو برتر ہو گئے نا دامادی میں. تو کیا ہوا؟ کوئی تعریف نہیں, کوئی محبت نہیں, کوئی ان کا محبت جو ہے وہ ملاک نہیں, کچھ بھی نہیں. صحیح. تو یہاں پر جو محبت کا اظہار ہے وہ اس لیے ہے کہ ہدایت یہاں ہے. صحیح. یہ بیان نہیں کرنا کہ مجھے علی سے محبت ہے. آپ کو علی سے محبت ہے, ہم سے کیا؟ ہاں ٹھیک ہے. علی سے محبت ایمان کا میزان ہے. اور آپ کو اگر ہدایت پر رہنا ہے تو علی کے ساتھ رہنا ہے. علی مع الحق, بے شک, والحق مع علی. یہ محبت ہے, یعنی خدا سے محبت در حقیقت علی سے محبت خدا سے محبت ہے, علی سے محبت قرآن سے محبت ہے, علی سے محبت حق سے محبت ہے. اس لیے آپ کو یعنی امت کو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے محبت کا درس دیا جا رہا ہے, اور ان کی محبت کو لازمی اور واجب قرار دیا جا رہا ہے. صحیح. اچھا آقا, اس میں ایک بات آپ مزید ذرا کھول دیں کہ جیسا کہ آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ ہمیں باقی اشخاص کے بارے میں اس طرح کی روایات نہیں ملتی, حالانکہ ان کی شہادتیں بھی ہوئی ہیں. اب علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کو آقا علیہ السلام بڑے اہتمام سے بیان کر رہے ہیں, اور آپ نے اس کا ایک نقطہ بھی بیان کر دیا. کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا مولا علی کو یہ تسلی دینا کہ تم اس بیماری میں نہیں جاؤ گے, تم اس ضربت سے دنیا سے جاؤ گے, مولا علی کو خدا کے اس فیصلے پر راضی رہنے کی ترغیب دے رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ جہاں امیر المومنین, جہاں رسول خدا کو معلوم ہے, وہاں امیر المومنین کو بھی اس حدیث اور اس واقعے سے پہلے معلوم ہے. ٹھیک ہے نا, اور وہ بھی رسول نے بتایا. جی جی بالکل صحیح ہے. یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے. اچھا. بہت سے مکالمے میں معصومین میں, انبیاء میں اور ان اولیاء میں جو ہوتا ہے,
اس کی وجہ جو ہے وہ دوسروں کو بتانا ہوتا ہے. صحیح ہے. تو یہ مکالمہ اس لیے ہے کہ دوسروں کو پتہ چلے. صحیح. اور امیر المومنین جب اپنی شہادت کے بعد فوز و رب الکعبہ کا نعرہ بلند کر رہے ہیں تو وہ اسی لیے کر رہے ہیں. جی جی بالکل. اچھا اس جہاں بتایا ہے وہاں امیر المومنین یہ بھی پوچھتے رہے ہیں کہ میں حق پر ہوں گا، جبکہ پہلے بتا چکے ہیں آپ حق پر ہیں. بالکل بالکل. یہ ہمیں بتانے کے لیے، یہ تو رسول خدا بتا چکے ہیں اظہر من الشمس ہے، یہ معلوم ہے کہ آپ حق پہ ہیں. جب یہ فرمایا جاتا ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اس طرح شہید ہوں گے اور مسجد میں ضربت ہے فلان ہے، تو وہاں امیر المومنین دوبارہ پوچھتے ہیں رسول خدا سے. یہ دوبارہ پوچھا جا رہا ہے، یہ کس لیے پوچھا جا رہا ہے؟ میرے لیے، آپ کے لیے پوچھا جا رہا ہے. صحیح. یعنی کہ یہ تکرار ہو رہا ہے آقا علیہ السلام اور مولا علی کے مابین، یہ اس امت کو خبردار کیا جا رہا ہے. ہاں، آپ اور میرے لیے. صحیح. اچھا آقا، اب اس میں یہ رہنمائی درکار ہے کہ آقا علیہ السلام نے یہ بات تو ارشاد فرما دی. ایک اور روایت اگر آپ اجازت دیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، بڑی اہم روایت ہے اور ہمارے مکتب کے ایک روشن خیال عالم دین گزرے ہیں ہندوستان کے، انہوں نے اس کی بڑی خوبصورت شرح بھی کی. میں آپ کی رائے بھی جاننا چاہوں گا. روایت کے الفاظ ہیں کہ دو بڑے شقی ہیں، ایک صالح علیہ السلام کی اٹھنی کی ٹانگیں کاٹنے والا، اور یا علی میری امت کا شقی بد نصیب بدبخت مردود وہ ہے جو تجھے قتل کرے گا. تو اس میں وہ عالم یہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صالح علیہ السلام کی اٹھنی کے قاتل کو علی کے قاتل سے تشبیہ دی. تو غیر محسوس طریقے سے وہ یہ بھی کہہ گئے کہ اونٹنی خدا کا معجزہ ہے اور یہاں علی بن ابی طالب، یعنی کہ مقتولین کے مابین بھی کوئی مناسبت ہے. اس حوالے سے آپ کیا اشارہ کریں گے؟ کہاں اونٹنی اور کہاں علی بن واہ ابی واہ طالب. واہ واہ واہ. یہ ہمارے عقلوں پہ رونا ہے. ہائے 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 ہائے. ٹھیک ہے نا کہ ہمیں یوں سمجھانا پڑا ہے. صحیح. یہ ہماری وجہ سے ہمیں یوں سمجھانا پڑا ہے کہ ہم ناقہ صالح کو تو مانتے ہیں. اس بالکل. واہ واہ کہ وہ خدا کا معجزہ ہے، اور وہ بھی جانتے تھے. بالکل. یہ جو ظاہری آنکھوں سے معجزہ دیکھنے والے اور محسوس معجزے کو درک کرنے والوں کو، جب یہ محسوس ہونے کے باوجود انہوں نے یہ وہ کیا، اقدام کیا اور یہ ظلم کیا، اس دور میں وہ محسوسات کے تھے. اس وقت کے معجزات یہی تھے. جی جی. اس وقت کا معجزہ وہی دریا کو شق کر دینا، ید بیضا اور اژدہا ہونا، یہ سب بصری معجزات. جی جی. اس کے بعد بشریت اس حد تک پہنچی کہ اسے قرآن کا معجزہ عطا کیا جا سکے. صحیح. یہ بصری معجزہ نہیں ہے، یہ نظر آنے والا کوئی روشنی نکلنے والا معجزہ نہیں ہے. اس سے قیامت تک نور ساطع رہے گا، لیکن جو بصیرت رکھتے ہیں ان کے لیے. بے شک. ان سے کہا جا رہا ہے کہ یار اس وقت لوگوں نے دیکھ کے انکار کیا، تم نے سمجھ کے انکار کیا ہے. اللہ. صحیح. وَإِلَّا وہ معجزہ اس وقت کے ناقہ صالح اس وقت کے لوگوں تک محدود تھا، اور علی اللہ کا وہ معجزہ ہے جو قیامت تک قائم رہے گا. علی مع القرآن. ہے نا. اور جو فضیلت امیر المومنین ہے، جو صفات امیر المومنین ہے، جو کمالات امیر المومنین ہے، یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک قائم رہے گا. اور اس معجزے الہی پر معلوم ہونے کے بعد بھی، رسول کے ان تمام احادیث کے ہونے کے بعد بھی، اس سے روگردانی. صحیح. صرف قتل نہیں ہے. ہاں صحیح صحیح. وہ مجھے نہیں پتا آپ نے جن عالم کا کہا ہے وہ کہاں تک گئے ہیں اس کی تحلیل کرنے میں. ٹھیک ہے نا. اب ہماری زبانوں پہ تالے ہیں، مسئلہ یہ ہے نا. صحیح. ان لوگوں کو جن کو سمجھ میں نہیں آتی ہے اور جن کی دل آزاری ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہم بہت سی باتیں کر نہیں سکتے ہیں. چونکہ اس میں آگا سوری ٹو انٹرپٹ کہ لوگ قاتلین کو تو آپس میں ملا رہے ہیں، لیکن جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ کہاں اٹھنی کہاں علی، لیکن ایک مثال سے مقام بیان کیا جا رہا ہے. لوگ ناقۃ اللہ اور ید اللہ اور عین اللہ میں وہ مقام نہیں دیکھ رہے کہ علی بن ابی طالب کو رسول خدا نے کہاں پہنچایا ہے. ہاں اللہ نے وما ينطق عن الهوى. بالکل. یہ نہیں ہے کہ رسول کو محبت تھی. ٹھیک ہے نا. رسول کو کیوں محبت تھی؟ قلبی میلان نہیں ہے اس مقام کی وجہ سے. صحیح. امامت وہ مقام ہے وہ جو آپ کو ہمیشہ مشکل رہتی ہے کہ یہ کیوں درمیان میں تمسک کے لیے آ جاتا ہے. یہ وہ مقام ہے تکویناً جو اللہ سے قریب ترین بندہ ہے،
صحیح. وہ امام ہوتا ہے. جو اللہ سے قریب ترین ہے تو وہ حلقہ وصل ہوگا لوگوں کو اللہ تک پہنچانے کے لیے. صحیح. آپ اس کا اعتراف کرو یا نہ کرو. صحیح ہے نا. باب مدینۃ العلم، اس باب سے آپ گزرنا پڑے گا. آپ اس باب کا اعتراف کرو، نام لو نام نہ لو، اس سے گزرے بغیر رسول تک نہیں پہنچو. نہیں پہنچ سکتے. صحیح ہے. رسول نے کہا، ہم نے تو نہیں کہا. جی جی بالکل. تو جو امیر المؤمنین ایک معجزہ ہے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ علی معجزہ الہی ہے. صحیح. جہاں وہاں شک نہیں ہے نا، وہ معجزہ ہے. بالکل. اس معجزے پر جو ظلم ہو سکتا تھا اس کی ٹانگیں کاٹنا ہو سکتا تھا. اس معجزے پہ جو ظلم ہو سکتا ہے وہ صرف شہادت نہیں ہے. اللہ. صحیح. یہ صاحبان بصیرت کے لیے کہا جا رہا ہے نا، یہ بالکل. سمجھنے کے لیے کہا جا رہا ہے. یہ وہ اشق الاشقیاء ہوگا بالکل ایسے ہی. جو یہ ضربت لگائے گا. بالکل. لیکن اور بھی تو شقی ہیں. صحیح 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 صحیح. جو علی سے روگردانی کریں گے یہ سننے کے بعد کہ حق علی کے ساتھ. اللہ اکبر. صحیح. یہ سننے کے بعد کہ باب مدینۃ العلم علی ہے. یہ سننے کے بعد کہ مدینہ حکمت کا باب بھی علی ہے. یہ سننے کے بعد کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، حق کے ساتھ ہے. وہ پتہ نہیں کتنی نفس رسول ہے، کوئی حد نہیں ہے، حساب نہیں. ان سب کے بعد علی سے روگرداں ہو جائے وہ بھی شقاوت کی ایک حد ہے. یعنی کہ یہاں صرف قاتل علی کو راندہ درگاہ نہیں کیا جا رہا. اب وہ میں نہیں کہوں گا، میں سمجھ گیا. آگے سمجھنے والوں کے لیے. صحیح ہے. یعنی کہ سیدنا علی سے جو بھی برسر پیکار ہوا یا ان سے بے نیاز ہو کر وہ دین کی سمجھ یا جو بھی کہیں، آقا علیہ السلام نے ایک جملے میں واضح کر دیا کہ سیدنا علی سے بے نیازی شقاوت کی ایک قسم ہے. شقاوت ہے. بالکل. قرآن کو چھوڑ دیں تو وہ کیسا مسلمان ہے؟ ہاں بالکل ایسے ہی ہے. ایک لمحے کے لیے بھی چھوڑ دیں وہ کوئی مسلمان ہے. تو جو قرآن ناطق ہے، ہاں اللہ اکبر. صحیح. جو اللہ کا معجزہ ہے، جو نفس رسول ہے، صحیح، اسے چھوڑ کے دیکھیے علی کے بارے میں ایک عجیب تعبیرات ہی الگ ہیں. صحیح ہے نا. دیکھیں جو بعد میں جعل ہوئے وہ ان کو چھوڑیں، وہ اس کے تعبیرات بتاتی ہیں جعلی ہے. لا الہ الا اللہ. اللہ نے اپنی توحید کے لیے، یہ پتہ نہیں کیوں اللہ کو اتنا پسند ہے، اللہ ہے نہیں کہا. نہیں ہے کوئی. بالکل. لا الہ ہے. جی جی. ہے نا. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اللہ معبود ہے نہیں کہا. ٹھیک ہے نا. اللہ الہ نہیں کہا. یہ تعبیر استعمال کی ہے. اور یہ تعبیر فضائل میں علی کے علاوہ اور کسی کے لیے نہیں ہے. اچھا اچھا ماشاءاللہ. لا فتح الا علی. جی جی جی. واہ واہ واہ. بالکل. یار علی شجاع ہے کون؟ کیا بات ہے. سب کی نفی کیوں کر رہے ہو؟ صحیح. واہ واہ واہ. صحیح. بالکل. یہ لا رجل لا فتح ہے نا، یہ کیوں آ رہا ہے؟ صحیح. اور یہ بھی رسول نہیں ہے، یہ منادی ندا دے رہا آسمانوں میں. جی جی بالکل. اور سنا سننے والوں نے. ایسے ہی جن کو لا فتح کہا گیا تو ان سب نے سنا. صحیح. جی جی. تو یہ علی کے عجیب معجزات ہیں. علی کے یعنی خود معجزہ الہی ہے امیر المومنین، جس کا بیان ان احادیث میں ہے، جس کا انکار شقاوت ہے. اچھا آغا، ہم جیسے ناقۃ اللہ کی ایک تعبیر ہے، قرآن میں بھی وہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تو مولا علی کے جو القابات ہیں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ناقۃ اللہ، یعنی کہ صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی وہ ان کے لیے ایک آزمائش اور امتحان کے طور پر، جس کو ہم ناقۃ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اونٹنی. اور یہاں آقا علیہ آقا علیہ السلام کا معجزہ، اللہ کا معجزہ، ایک امت کے لیے آزمائش، جس کو ہم عین اللہ، ید اللہ، یہ تعبیرات مولا علی کے لیے اس تعبیر کے تناظر میں بولی جا سکتی ہیں. دیکھیں بولی جا سکتی ہے، بولی نہیں جا جائیں گی. سکتی، وہ اپنی جگہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایک ناقہ کے لیے ناقۃ اللہ بولا جا سکتا ہے، نہیں جا سکتا، ہم آپ بیٹھ کے بحث کرتے ہیں. صحیح ہے. لیکن اگر اللہ نے کہہ دیا ہے تو بحث کا ہے کی. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. جب علی کو وجہ اللہ، عین اللہ، ید اللہ، رسول خدا نے کہہ دیا ہے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں بیٹھ کے کہیں یہ کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا. صحیح ہے. ہم تو پھر رسول خدا کی اتھارٹی کو چیلنج کر رہے ہیں نا. ہم اپنی سمجھ کو رسول خدا کی سمجھ سے نعوذ باللہ بالاتر رکھ رہے ہیں کہ ہم فیصلہ کریں گے بیٹھ کے کہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے. صحیح. تو یہ تو رسول خدا کے احادیث میں متواتر ہے. صحیح.
بالکل۔ اچھا آغا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلے ہم اس بات کو نہ کھولیں، لیکن سننے والوں کے لیے ایک سوال تحقیق کے لیے کہ مولا علی کے قاتل کو رسول خدا کا بہت بڑا بدبخت کہنا، اس میں یہ راز مضمر ہے کہ دنیا پہچانے کہ علی کون ہے۔ یقیناً اسی طرح ہے، اب یہ یقیناً، سننے والوں کے لیے ایک ہاں حیران کن بات ہے۔ جی، یہ یقیناً اسی طرح ہے، اور بالکل اس کی معرفت جو ہم نے کہا نا وہاں تک نہیں رہے گی، پھر صحیح ہے، آگے تک پیچھے تک جائے گی. ہاں، بالکل ٹھیک ہے، آگے بھی ہم لے کے آئے، پیچھے بھی ہم لے جائیں گے. جو صحیح ہے۔ ہاں اچھا اس میں اگر ہم اس کو یوں لے لیں کہ چونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ فریقین کے ہاں تاریخی روایات کی صحت اور عدم صحت میں کچھ اختلاف رائے بھی ہے، تو ہم تاریخ کے طالب علم کو یہ گنجائش دیتے ہیں کہ مولا علی کی نسبت سے بیان کردہ فضائل و مصائب میں اگر کسی کا اطمینان نہیں ہو رہا تو تحقیق کے باب میں کہیں نہ کہیں ہم اس کی گنجائش یا عذر قبول کریں گے کہ ہاں میری تحقیق میں تو یہ بندہ مولا علی سے برسر پیکار ہوا، یا مولا کے تعلقات ان سے اچھے نہیں تھے، لیکن اس کے نزدیک وہ روایات ثابت ہی نہیں ہے، تو اس کو ہم تحقیق کے باب میں کہیں نہ کہیں گنجائش دے سکتے ہیں، یا ہم کہیں گے کہ یہ حتمی باتیں ہیں، یہ لوگ صرف نظر کر رہے ہیں۔ یہ بات یقینی ہے، ٹھیک ٹھیک ہے، ہے نا. دیکھیں ہم صرف ان ایک یا دو روایت سے استدلال نہیں کرتے، ہاں ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم ایک یا دو روایت سے استدلال کریں تو آپ اس روایات میں خدشہ کر سکتے ہیں کہ یہ ایسے ہوا، وہ ویسے ہوا، یہ ادھر ویسے ہو صحیح گیا، اس روایت کو میں مانتا ہوں، اس روایت کو میں نہیں مانتا. ہے، ٹھیک ہے، اگر علی کے فضائل میں وارد ہوں، روایات کو نہ مانے ہوں، اور وہ بھی کسی ملاک پہ نہ مانے. ٹھیک ہے، دیکھیں تھوڑا سا میں دقیق بات کرنے جا رہا ہوں، جی جی آپ تو سمجھیں گے، لوگ پتہ نہیں سمجھے یا نہ جی سمجھے، جی اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ آپ سے مجھ سے زیادہ ذہین ہیں، جی جی ہے نا. یعنی آپ کے ساتھ ایک مشکل ہمیں یہ پیش آتی ہے کبھی کبھار کہ آپ اصطلاحات بولتے ہیں، ہمیں بھی انہیں اصطلاحات میں جواب دینا پڑتا ہے. جی جی ٹھیک، دیکھیں ہم ملاقات بنائیں، معیارات بنائیں، اور اس معیارات اور ملاقات پہ علمی معیارات اور اس پہ آپ اگر کسی نتیجے تک پہنچتے ہیں تو آپ کے پاس حجت ہے، اور آپ بالکل صحیح صحیح ہے، ہیں. اور ان کی حجیت کا معنی کیا ہے وہ پھر ایک علمی بحث ہے الگ سے، وہ کسی کو چاہیے ہو تو وہ وہاں پہ بحث کر سکتا ہے. صحیح ہے، آپ انکار کریں، آپ کے لیے یہ باتیں حل نہ ہوں ان معیارات پہ، بالکل ٹھیک ہے، آپ سیدھا جنت جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا جو بھی مبنا ہے سیدھا جنت جا رہے ہیں، لیکن پھر سٹک رہنا پڑے گا ان معیارات پہ. صرف اس معاملے میں نہیں، صرف ہر یہاں جگہ نہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. پھر آپ کو جو آپ جن کی فضیلت مانتے ہیں ان کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوگی. پھر صحیح ہے، جو آپ باقی فضائل مانتے ہیں انہی معیارات پہ ان کو لے کے آئے ٹھیک ہے، تو وہاں بھی کچھ بھی ثابت نہیں ہوگا، پھر کدھر جاؤ گے؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. ادھر 1 2 3 4 10 20 جگہ پہ اگر آپ کو علی کے فضائل ثابت نہ ہوئے ان علمی معیارات پہ تو بھی کچھ بھی نہیں ہوتا. علی کے اتنے فضائل ہیں، قرآن میں ہے، سنت میں ہے، تاریخ میں ہے، حدیث میں ہے، غزوات میں ہے، مغازی میں ہے، آپ کہیں اشعار میں، کوئی ختم ہونے والے ہی نہیں. بے شک، جب کہ علی کے فضائل کو چھپانے کے لیے 70 سال کام ہوا ہے، یہ اس کے بعد کی حال ہے. جی جی پھر بھی اگر آپ سے حل نہیں ہو رہا ہے تو پھر کسی اور کا تو یقیناً نہیں ہوگا. صحیح، جب پھر آپ کو سارا سب ڈیلیٹ کرنا پڑے گا، سب ڈیلیٹ کر کے آپ کدھر جائیں گے؟ آپ چلے جائیں گے متواتر احادیث پہ اور قرآن پہ. جی جی متواتر احادیث میں بھی آپ کو صرف علی ملے گا، کوئی اور نہیں ملے گا. پھر کدھر جاؤ گے؟ صحیح ہے، قرآن پہ چلے جاؤ تو قرآن میں بھی آپ کو صرف علی ملے گا، کوئی اور نہیں ملے گا. بالکل، ہے نا. قرآن میں بھی امیر المومنین کے فضائل بے تحاشا، کوئی حد نہیں ہے. یعنی اہل سنت کتابوں میں علی کے فضائل میں نازل ہونے والی آیات 300 کچھ فگر دیتا ہے، مجھے ایگزیکٹ 313 نہیں ہے، جی جی 300 اہل سنت کہتے ہیں. ہم سے پوچھیں ہم تو کہتے ہیں پورا قرآن ہی علی کا قصیدہ ہے. صحیح صحیح ہے نا. وہ ہم اس کو ثابت بھی کر سکتے ہیں، ابھی اس پہ نہیں جاتے. 300 میں سے آپ کو 3 تو ثابت ہو جائیں گے نا. جی جی صحیح ہے، ٹھیک ہے. باقیوں کے لیے دعویٰ کتنے کا ہے؟ کسی کے لیے بھی کتنی آیات ان کے شان میں نازل ہوئی ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. 1 2 ٹھیک، اس کو ذرا کھولیں گے پھر واویلا ہے.
سمجھ ٹھیک ہے، صحیح ہے، اب تو آپ علمی ہو گئے نا، جی 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 ٹھیک ہے نا، ان علمی معیارات پہ کھولنا ہے نا، ہاں تو وہاں مسئلہ آئے ٹھیک ہے گا. نا، پھر ہم ان کو بھی علمی معیارات پہ کھولیں گے نا، صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ بہت زیادہ تحقیقی ہو گئے، علمی جی جی ہو گئے، علمی ہو گئے، پتہ نہیں کتابی ہو گئے، کیا ہو گئے، جی جی تو آؤ نا پھر ہر جگہ آؤ. صحیح ہے، ٹھیک ہے، صرف علی کے معاملے میں ہاں، نہیں. ہاں صحیح ہے. اگر یہ کرو گے تو صرف علی بچے گا، ہاں صحیح ہے. صرف علی بچے گا اور کوئی نہیں بچے گا. ہوں تو یہ بھی علی کے حق میں صحیح صحیح آ جائے، صحیح صحیح ہے، اس طرح آ جائے. کہ صحیح ہو گیا. جی. اچھا آقا، یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مولا علی کے قاتل کو شقی کہنا، اس کی آپ تھوڑی وضاحت فرما دیں. یہ دنیاوی اعتبار سے ہے یا اخروی اعتبار سے یا دونوں اعتبار سے وہ بندہ مردود ہے؟ دنیا میں تو مردود ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، وہ اسی وقت اس کا قصاص ہو گیا، ہاں صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اور دنیا میں یعنی مرنا یا مارا جانا تو کوئی شقاوت نہیں ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اس نے اپنی زندگی کتنی شقاوت میں گزاری ہے جس کی وجہ سے وہ یہاں پہنچا ہے، ہوں اتنا شقی ہوا ہے، وہ بھی آخرت میں ہمارے سامنے کھل کے آ جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن اصل جو جزا و سزا ملے گی وہ عقوبت میں ہے نا، آخرت میں ہے. جی جی صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ اشقیا ہے دنیا و آخرت دونوں میں. دنیا میں پہچانا نہیں گیا، آخرت میں یقیناً وہ ایسی لعنت اس پر ہے، دنیا بھر میں ہو رہی ہے اور ان ایام میں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اس پہ بھی کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں ظالم پہ لعنت کرنے سے. بھائی ظالم پہ لعنت کرنے سے آپ کیوں ناراض ہوتے؟ صحیح ہے. میں کہہ رہا ہوں جس کو رسول نے کہا ہے وہ اشقل اشقیا ہے، اس پہ اگر میں لعنت کرتا ہوں تو اس پہ میں ناراض ہوتا ہوں. اور پھر ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم تھوڑا سا کھوج لگائیں کہ وہ قاتل تھا کون. جی جی ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اگر کسی قاتل کے لیے میں نے ایک آدمی کو بھیجا ہے اور اس رسول نے نام تو نہیں لیا، ابن ملجم اشقل اشقیا ہے، نام نہیں لیا، قاتل کو کہا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر ذرا تحقیق کریں نا کون ہے اصل قاتل. اصل قاتل وہ ہے جس نے ابن ملجم کو بھیجا ہے. ٹھیک ہے. اس پہ ہماری ویڈیو ہے. ٹھیک ہے نا. تو آصف اگر اس کو لگا دیں ساتھ کہ بھئی اصل قاتل کون ہے، وہ بھی ذرا دیکھ لیں. آپ بھی دیکھ لیجئے گا، اگر آپ کو اعتراض ہوا تو اگلے پوڈ کاسٹ میں کل جو ہم بیٹھیں گے تو اس میں بیان کر دیجئے گا. اچھا آغا، مولا کائنات کو جب ضربت لگی تو مولا کائنات کی زبان اقدس سے ایک جملہ نکلا، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. میں اس جملے سے جو سمجھا ہوں، آپ رہنمائی فرمائے کہ علی بن ابی طالب تعلق مع اللہ کی معراج پہ فائز تھے. یعنی کہ یہ جملہ یقین کی اس بلندی پہ کھڑے ہو کر ہی بولا جا سکتا ہے، ورنہ ہر شخص موت کے وقت کسی کو کلمہ یاد آتا ہے، کوئی رونے لگ جاتا ہے، کوئی اپنے بیوی بچوں کو یاد کرتا ہے، کوئی اپنی ترکے کو یاد کرتا ہے. ہمارے یہاں یہی ہو رہا ہے. لیکن علی بن ابی طالب کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ وہ پیدائش سے لے کر دنیا سے جانے تک 100% کامیاب ہے. اس پہ روشنی ڈالے اس جملے کے حوالے سے. میں بہت اس سے کم ہوں کہ میں اس جملے کو کوئی تحلیل کر سکوں، کھول سکوں اس کا اعتراف کے ساتھ. صحیح. ٹھیک ہے نا. جو کچھ کہوں گا وہ ناقص ہوگا. صحیح صحیح صحیح. کیونکہ بہت عظیم جملہ ہے، اور عظیم ترین ہستی جو اس دنیا میں رسول خدا کے بعد عظیم ترین ہستی ہے، اس کا کلمہ ہے. اور وہ بھی اپنی زندگی کے آخری جملہ جو ادا کر رہا ہے وہ انتہائی قیمتی جملہ ہوگا نا. بالکل بالکل. ہے نا. وہ اس کی زندگی کا حاصل ہے. ہے نا. اس میں رب کعبہ کی جو تعبیر ہے، جو کعبہ میں متولد ہوا ہے، جس کی ولادت کے لیے رب کعبہ نے کعبہ کو مختص کیا ہے صرف اس کے لیے. سبحان اللہ. جی وہ اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی مسجد میں اپنی شہادت دے رہا ہے اور وہاں یہ قسم کھا رہا ہے کہ رب کعبہ کی قسم. اس میں بہت بہت کچھ ہے، ہمیں اگر پتہ نہیں چل رہا تو ہماری کم علمی ہے. جی جی ہے نا. یہ رب کعبہ کی قسم، جس کعبہ میں تو نے مجھے متولد کیا اس دنیا میں اسی کعبہ میں آیا، اسی کعبہ کی اس ولادت کی قسم کہ میں اس دنیا سے جو گیا ہوں اس تمام عرصے میں نے کبھی میں خدا سے جدا نہیں ہوا. صحیح صحیح صحیح. ہے نا. فوزتو ورب الکعبہ. پھر آپ نے کہا علی یقین کی منزل پہ تھے. یقین کون سی منزل ہے جو امیر المومنین اس یقین کے منزل پر تھے؟ وہ عین الیقین ہے، وہ حق الیقین ہے، وہ علم الیقین ہے. کون سی یقین ہے؟ صحیح صحیح. علی کا یقین کا مرتبہ ان یقین کے مرتبوں سے بالاتر ہے. صحیح صحیح. ان میں سے یہ آپ اور میرے لیے ہے. ہم دیکھیں گے تو ہم عین الیقین پہ پہنچیں گے.
صحیح ہے، علی اس سے بالاتر ہے. بالا تر ہے، صحیح. لو کشف الغطا ہم، مزدت تو یقینا، اگر سارے حجاب ہٹ جائے ہاں بالکل. اور میں آنکھوں سے دیکھ لوں ہاں. تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. صحیح. یہ وہ یقین کی منزلت ہے جس پر صرف علی فائز ہے. بے شک. تو ہم رسول کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم ابھی جی جی رسول بالکل خدا کی بات کی بات کر رہے بات کر ہیں، ہے نا. رسول خدا جس منزلت پر ہے وہ تو علی کہہ رہا ہے نا، انا عبد من عبید محمد. بالکل بالکل ایسے ہے ہی. نا؟ جی کہ جی. میں محمد کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلاموں میں سے ایک غلام، نہیں کہ میں غلام ہوں جی جی. یا میں پہلا غلام ہوں یا مجھ جیسا غلام کوئی نہیں ہے، جی جی. یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. عاجزی کیا ہے؟ عاجزی یہ ہے کہ سرور کائنات کیوں اتنے غلام ہیں ان میں سے ایک میں ہوں. جی جی. یہ عاجزی ہے ام المومنین. اس لیے جب بھی ہم کہتے ہیں کہ اس یقین پہ کوئی فائز نہیں، تو کوئی یہ نہ کہ یار یہ تو رسول خدا سے انہوں نے بڑھا دیا. نہیں، یہ جو منزلت ہے اس منزلت پر صرف علی ہے. بے شک. ہے نا کہ اگر پردے ہٹ جائیں تو اس یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. صحیح. اچھا آغا، روایات میں یہ ملتا ہے کہ مولا کائنات کی خلافت میں جو سیاسی اختلافات ہوئے اور وہ جنگوں کی صورت اختیار کر گیا، تو روایات میں آتا ہے کہ مولا کائنات کوفہ کی گلیوں میں یا جنگلوں میں جا کر کنویں کے پاس جا کر گریہ کیا کرتے تھے. اب اس پر بغض رکھنے والوں نے اعتراض بھی کیا کہ علی بن ابی طالب، شاید میں نے آپ سے پہلے بھی پوچھا تھا لیکن یہ اسی موضوع کی مناسبت سے پھر پوچھ رہا ہوں کہ علی بن ابی طالب ڈسہارٹ ہو گئے تھے. تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا. اگر اس کو دوبارہ دہرا دیں کہ یہ جو گریہ ہے یہ کس حوالے سے ہے، اگر اس روایت کو مان لیا جائے، چونکہ مشہور روایت ہے. اور ہمارے یہاں ایک اور روایت بھی ہے کہ مولا کائنات اپنی داڑھی کو پکڑ کے آقا علیہ السلام کی وہ بات دہراتے تھے کہ تو کب رنگین ہوگی. تو اس پوری بات کو ریلیٹ کر کے اس اعتراض کا بھی جواب دیں کہ یہ کوئی مایوسی نہیں ہے، تو پھر اس پوری بات کا مفہوم کیا ہے، مولا کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس وقت کیا عطا ہوئی تھی وہ مجھے یاد نہیں ہے کہ ہم نے کیا اچھا، جواب دیا تھا. ٹھیک ہے. وہ جواب آپ دے دیں تو ہم سے اس سے آگے کی بات کریں اگر چلے آپ آپ کو دوبارہ یاد دہرا دیں. نہیں. اگر آپ کو یاد ہے آپ نے غالباً یہ کہا تھا کہ وہ علی نہیں جو مایوس ہو جائے خدا سے یا لوگوں سے، یہ آپ نے مختصر فرمایا تھا. اچھا دیکھیے بہت سی آیات بھی ہیں اور آج کے ہم نے درس میں ان آیات کو دہرایا بھی ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اس میں یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے ہی گروہ نے اس بات کا تہیہ کر لیا ہے کہ انہوں نے بے رخی دکھانی ہے. اب یہ جو آیت ہے اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما صحیح. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. صحیح. اب یہ کون ہے طائفتان؟ ٹھیک ہے نا. جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے، تم میں سے، یہ رسول خدا کے زمانے کی بات ہو رہی ہے. جی جی. اور یہ دو گروہ بھی اصحاب کے ہی ہوں گے. جی جی، مخاطبین جو تھے بالکل وہی ہوں گے نا. جی جی. ٹھیک ہے نا. وہ اگر بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے حالانکہ اللہ ان کا مددگار تھا. صحیح. وہ یا اللہ مدد کہنے والے ہی تھے. صحیح ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. جی جی. اچھا تو کیا ہوگا؟ فلیتوکل المؤمنون. مومن جو ہے وہ اللہ پر بھروسہ کرے گا. جی جی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لوگ ساتھ نہیں دے رہے تو جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے وہ مایوس ہو جائے گا. نہیں، وہ مایوس نہیں ہوتا. صحیح. ٹھیک ہے. اگر علی نے مایوس ہونا ہوتا تو آج روئے زمین پہ اسلام نہ ہوتا. اللہ اکبر. واہ واہ واہ. صحیح. اب ہمیں پچھلے سے اوپر کی بات کرنی ہوگی. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. صحیح. دیکھیے احد میں جب سب چھوڑ کے چلے گئے، بالکل علی تب بھی ثابت قدم. ٹھیک بالکل. ہے، تو وہ تو مایوسی کا وقت وہ تھا. بالکل صحیح بات. جن کو بٹھایا تھا یہاں سے نہیں ہلنا، وہ بھی ہل گئے مال غنیمت کے لیے. جی جی. اور کوئی باقی نہ رہا رسول کی حفاظت کے لیے. اب آپ روایت مختلف پڑھیں، آپ کہہ رہے ہیں ہم محقق ہیں، ہم تحقیق کریں گے، کتنے نکال لیں گے؟ جی جی. 10. بہت زیادہ جن روایت نے بیان کیا ہے اس کی عزت رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ 10 بیان کیا. ٹھیک ہے. وَإِلَّا یہ بھی آیا کہ کوئی اور باقی نہیں رہا.
2-4 لوگوں کا نام آتا ہے. اب اتنے بڑے لشکر کے ساتھ 4 آدمیوں کے ساتھ تو مقابلہ نہیں ہو سکتا. مایوسی. اس مایوسی کا نتیجہ اگر یہ ہو کہ اب کسی کنویں میں منہ دے کے گریہ کرنا ہے. صحیح. اگر علی نے ایسا کیا ہوتا تو آج اسلام باقی نہ ہوتا. صحیح. علی وہاں مایوس نہیں ہوا. ہاں تو یہاں کی صحیح ہے. یہاں کس بات سے مایوسی ہے؟ صحیح. پھر روایت ہے کہ قیامت کے دن، یہ آپ کے ہاں بھی ہے، جی قیامت کے دن جو پہلا شخص جی بالکل خدا کی بارگاہ میں خدا کے بارگاہ میں اپنا مقدمہ رکھے گا بالکل وہ علی ابن ابی طالب. ابی بالکل طالب ہے. بالکل ایسے ہی. صحیح روایت ہے. جی ٹھیک ہے. خوب جسے یہ پتا ہو اور رسول نہیں بتایا تھا نا، اور تو کسی اور ذریعے سے تو نہیں ہو سکے، جی وہ کیوں مایوس ہونے والا؟ صحیح. تو آقا آپ گریہ کو ڈینائی کر رہے ہیں؟ نہیں. اچھا دیکھیں اگر کوئی گریہ کر رہا ہے تو مایوسی نہیں ہے، مایوسی یہ نہیں ہے. آپ کو انتباہ کے لیے ہے، ہوش آپ کرو، کو بیدار کرنے کے ہوش. لیے. ٹھیک. صحیح. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہو گیا. اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ 2 طائفہ جو ہیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ صحیح ہے. بزدلی پہ آمادہ ہو گئے. تو وہ تو طائفہ کہیں گے تو اسی وقت کہا ہے نا، ان کے ہونے سے پہلے کہا ہے. ٹھیک ہے. وہ کہ ہم کیا کریں؟ ہاں صحیح ہے. خدا نے ہمیں بزدل کہہ دیا، اب تو ہم نے بھاگنا ہی بھاگنا ہے. صحیح. جی تو یہ مایوسی نہیں ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں ہماری عزاداری مایوسی نہیں ہے، رسول کی عزاداری مایوسی نہیں ہے. رسول نے امیر المومنین کی شہادت پہ عزاداری کی ہے. تو ابھی اگر کوئی عزاداری کرتا ہے ان ایام میں، روزے کی حالت میں سڑکوں پہ نکلتا ہے عزاداری کا، تو وہ مایوس ہے، وہ بالکل ہی مایوس نہیں. ٹھیک ہے. تو امیر المومنین کی عزاداری یا امیر المومنین کا یہ اظہار یا یہ ہرگز مایوسی نہیں. صحیح. اچھا آغا، اسی مایوسی کے حوالے سے مزید یہ آپ نے عزاداری کا ذکر کیا، مولا کائنات کی شہادت کے جب ایام آتے ہیں ماہ رمضان میں ہی، 19 رمضان سے 21 رمضان کو عزاداری کے جلوس نکالے جاتے ہیں، مجالس منعقد ہوتی ہیں، تو اس پر اس کی بناء استدلال اگر آپ واضح فرما دیں کہ وہ بنیاد کیا ہے کہ ایک سلوگن کے طور پر، ایک اظہار افسوس کے طور پر، یا مولا کائنات کو ٹریبیوٹ پیش کیا جا رہا ہے، یا آج بھی ان مقدسات کو یاد کرنے کا ایک بہانہ کہہ لیں، یا امت کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ کتنی بڑی افتاد امت پہ ٹوٹی تھی جب اتنے بڑے امام پر ضربت لگی. تو اس عزاداری کے مقصد کو اگر آپ واضح کریں. یہ سب ہے، یہ شعائر اللہ میں سے ہے، لوگوں کو خدا سے جوڑنے کے لیے. اچھا صحیح ہے. ختم ہوگی بات. ٹھیک ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. یہ سب ہم لوگوں کو، امت کو خدا سے جوڑنے کے لیے کرتے ہیں. صحیح. دیکھیے جو بات ہم نے پہلے رہ گئی درمیان میں، وہ یہ ہے کہ امیر المومنین یہ مقدمہ لے کر جب آئیں گے خدا کی بارگاہ میں، تو بے اذن خدا ہوگا یا بغیر اذن کے ہوگا؟ اذن صحیح ہوگا. جی بغیر اذن کے تو کوئی بالکل اپنا مقدمہ پیش نہیں کر سکتا. صحیح بات ہے. جی طول تاریخ میں جتنے ظلم ہوئے ہیں ان میں سے سب سے بڑا ظلم کون سا ہے؟ صحیح. جو علی پہ ہوا ہے. بے شک. یہ اشق الاشقیاء ہے نا. بالکل. ٹھیک ہے نا. اور اس میں ایک فرد پہ الزام ڈال کے باقی بری نہیں ہو سکتا. صحیح. اس کا دائرہ بڑا وسیع ہے. صحیح. اس کی وسعت اور اس کے شمول کی ہم بات نہیں کرتے. جی میں سمجھ گیا. جی نہیں ہے نا. صحیح. آپ بھی سمجھیں، باقی بھی سمجھیں. جی صحیح ہے. سمجھ کے آپ ہنس رہے ہیں، باقی رو رہے ہیں، فرق اتنا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ خیر رکھے. ٹھیک. دیکھیے اگر خدا جس کی اجازت دے رہا ہے اور جس کیس کو سب سے پہلے لے رہا ہے، اس کیس کی عظمت کی وجہ سے ہے نا. بالکل. وہی لوگ کہ جی نہیں، ناقہ صالح زیادہ اہم ہے، جی وہ کیس میں پہلے سنوں گا. صحیح. ان کو میں اجازت دوں گا، داد رسی اس کی پہلے ہوگی. صحیح. طول تاریخ میں تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام شہداء، ان سب میں سے جو سب سے بڑا ظلم ہے وہ علی ابن ابی طالب پر ہے. بالکل. میں پہلے کہہ رہا ہوں نا، علی کے فضائل یا مصائب میں سے کوئی چیز بھی لے لیں، بات ختم ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی. کچھ رہتا ہی نہیں ہے کسی کے پاس، کسی چیز کے لیے کچھ بھی نہیں رہتا ہے. جب علی پر ظلم اتنا بڑا ظلم ہے کہ خدا اسے
ٹاپ پرائرٹی دے گا، اور اسے خدا کا سننا ہی فیصلہ ہے۔ جی جی ابھی روایت میں تو اتنا آیا نا کہ خدا سنے گا، جی جی اس کے بعد خدا کس کس کو کیا کیا سزا دے گا یہ نہیں آیا، جی جی لیکن خدا کا سب سے پہلے سننا ہی فیصلہ ہے۔ بالکل یہی بہت بڑی بات۔ ہاں وہ فیصلہ ہے نا کہ یہ سب جو ان امیر المومنین پہ ظلم کرنے والے اشق الاشقیاء ہیں۔ امیر المومنین کو قتل کرنے والا نہیں ہے، والے ہیں، اور جو والا بھی ہو تو جو سہولت کار ہیں، جنہوں نے امت کو اس حد تک پہنچا دیا کہ وہ امت کلمہ پڑھنے کے باوجود حالت سجدے میں خلیفہ وقت، آپ کی تعبیر میں جی جی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب مولا کائنات، ہماری اور آپ دونوں کی تعبیر میں، یہ ساری تعبیریں آپ بھی استعمال کرتے ہیں، یہ نا کچھ نواسب کے علاوہ، جی جی ان کے قتل پر آمادہ ہو جائے، وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سے سہولت کار ہیں؟ صحیح، وہ سہولت کار بھی یہ اشق الاشقیاء میں شامل ہے۔ اس کے بعد یہ عزاداری، یہ انتباہ ہے صحیح کہ بھائی ان اشقیاء میں شامل نہ ہو، ہاں صحیح، ادھر آ جاؤ۔ صحیح 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 یہ یقینی ہے نا، رسول کا قول بھی یقینی ہے، خدا کی بارگاہ میں جو پہلا فیصلہ آ رہا ہے وہ بھی یقینی ہے، یہ دونوں یقینی ہے۔ درمیان میں فیصلہ ہو گیا کہ آپ کو کس طرف ہونا ہے، آپ کو آزادار ہونا ہے۔ صحیح صحیح صحیح، آپ کو آزادار ہونا ہے، آپ کو اعلان براءت کرنا ہے۔ مثلا جس سے آپ کچھ لوگوں کو زیادہ مشکل ہے، دعائے وہ زیارت عاشوراء ہے۔ زیارت عاشوراء پہ کچھ مسائل ہوئے بھی کہ یہ نشر ہوا ٹی وی پہ فلان، اس کے بغیر ہو نہیں سکتا ہے۔ زیارت عاشوراء کے بغیر آپ اپنے آپ کو محب رسول کہہ نہیں سکتے ہیں۔ صحیح، یہ عزاداری، یہ زیارت عاشوراء، یہ جو 21 یا 19 سے جلوس وغیرہ نکلتے ہیں، یہ اس بات کا اعلان ہے آپ کدھر ہیں، آپ اشقیاء میں ہیں یا آپ سعداء میں ہیں۔ صحیح ہے، اس بات کا اعلان ہے کہ آپ اعلان کرو، سب کو بتاؤ کہ ہم ان اشقیاء اور ان کے سہولت کاروں سے براءت کا اعلان کریں، صحیح، تب سعادت ملے گی۔ اگر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ سعید بننے کے لیے ان جلوسوں میں شرکت کریں؟ نہیں ہم نہیں کہہ رہے ہیں شرکت کریں، عزاداری کسی بھی عنوان سے، کسی بھی عید کے طریقے سے، مخالف اگر ہیں تو پھر تو آپ نہیں ہیں، پھر تو نہیں، پھر تو شقی ہوئے ہیں، پھر آپ اشقیاء میں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان میں شرکت ہم بھی نہیں کہتے واجب ہے، صحیح ہے، نہیں کہتے، ٹھیک ہے نا، لیکن ان سے بغض تو نہیں رکھتے۔ ہاں ٹھیک ہے، جب شرکت کر سکیں شرکت کرتے ہیں، جتنا شرکت کر سکیں شرکت کرتے ہیں، اور ہر کسی کی شرکت تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے۔ صحیح ہے، اگر مثلا مجھے مجالس پڑھنی ہے اور ایک دو جی جی جگہ بالکل، مجالس پڑھنی ہے، تو میرا تو اس دن زیادہ ٹائم سفر میں گزر جاتا ہے، میں تو جلوس میں نہیں ہوتا۔ صحیح ہے، یہ تو نہیں ہے کہ جلوس میں ہونا واجب ہے، ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ آزادار ہونا، یا آزادار کو بھی چھوڑ دیں، علی کے ساتھ ہونا واجب ہے، بے شک، واہ واہ واہ، صحیح، اس میں تو کسی کو وہ نہیں ہے نا، یہ تعبیر خوبصورت ٹھیک ہے، ہے نا۔ صحیح ہے، اب علی کے ساتھ ہونے کا اعلان بھی ضروری ہے تاکہ منافقین جلیں تو۔ واہ واہ واہ، صحیح ہے، اب یہ اعلان آپ اپنے طریقے سے کریں، میں اپنے طریقے سے کروں گا، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا پوڈ کاسٹ اور یہاں فضائل امیر المومنین بیان کرنا اور اسے پہنچانا مختلف مسالک تک، یہ آپ کا بہترین عمل ہے، خدا قبول کرے، آمین، ٹھیک ہے نا۔ جی جی، یہی وہ اعلان ہے، اعلان براءت ہے کہ وہ جو شقی ہیں ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جو بھی ہے، جو بھی ہے، جو بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں نا، اس سے اگر کسی کو تکلیف ہو کہ نہیں یہ جو بھی نہ کہو، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، آپ یہاں رکھو، جیسے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جی جی، اس میں کہتے ہیں یہ یہود ہے یا نصارہ ہے، کس نے کہا یہ یہود نصارہ ہے؟ صحیح ہے، جی ٹھیک ہے نا، نہ ہمیں نصارہ میں نہ ہمیں یہود میں قرار دے، وہ تو قرآن اسی طرح کہہ دیتا نا، ہاں اس نے تعبیر عام رکھی ہے، بالکل، ٹھیک ہے نا، جو بھی گمراہ ہوں، بالکل، جو بھی مغضوب علیہم، ہم ان میں سے نہیں ہیں، ان سے ہمیں براءت ہے، قرآن کی تعبیر یہ ہے نا۔ جی جی بالکل، آپ اس کو کیوں لے جا کے بند کر دیتے ہیں کہ یہ یہود ہے یا نصارہ ہے؟ صحیح، ٹھیک ہے نا، ہم نے تو کسی کا نام نہیں لیا نا، ہم نے کہا جو بھی، ہاں صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، جس پر بھی اللہ کا غضب ہوا ہے ان سے ہم اعلان براءت کرتے ہیں، اس میں آپ کو کیوں تکلیف ہو جاتی ہے؟ صحیح، آپ کہتے ہیں نہیں یہ یہود ہے، وہ نصارہ ہے، صحیح ہے، ساری ہے قرآن کو بھی جی کیا عرض کروں۔ صحیح۔ اچھا آغا، یہ جو شقاوت کی بحث ہے، یہ
عہد علی تک ہے یا آج بھی اس حدیث کی روح سے آقا اسلام قیامت تک کے مسلمانوں کو خبردار کر رہے ہیں کہ مولا امیر المومنین کو ظاہراً نقصان پہنچانے والا یا ان کے زمانے میں ان کو پریشان کرنے والا شقی نہیں ہے، آج بھی ان سے برسر پیکار ہونے والے، یا میں ناسبیوں کا کہہ رہا ہوں، وہ بھی اس روایت کی روح سے مردود ہیں، وہ تو یقیناً مردود ہیں، صرف ناصبی نہیں، جو بھی ہے جو بھی ذکر علی سے جلتا ہے جلتا ہے وہ مردود، ٹھیک ہے، اور وہ شقی بھی ہے اور اس شقی سے بڑھ کر شقی ہے. اچھا صحیح، ٹھیک ہے، مجھے جو چیز واقعی سمجھ میں نہیں آتی، ان کے لیے کوئی ریزن تھی، صحیح ہے، چلو ہاں باپ دادا مارا ہوا مارا تھا، جی، ان صحیح کے لیے ریزن تھی. ہے، ٹھیک ہے، تمہارے لیے کیا ریزن؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے، وہ جب تک ان سے زیادہ شقی نہ ہوں تب تک وہ علی کے ذکر سے نہیں جل سکتے. صحیح، پھر یہ بھی کیوں جلتے ہیں وہ بھی رسول خدا بیان کر کے، میں ابھی نہیں کہتا. جی جی، صحیح ہے، ہاں، یہ یقیناً شقی، صحیح، یہ قیامت تک کے لیے ملاک ہے نا. علی مع الحق و جی جی، حق مع علی حیث مدار. ٹھیک ہے نا، یہ کس کے لیے ہے؟ صرف اس زمانے کے لیے نہیں، یہ ہمیشہ کے لیے. ہمیشہ جب بھی کوئی بھی حق کا متلاشی ہوگا اس کو علی تک پہنچنا ہوگا. بے شک. اچھا آغا، آخر میں ماہ رمضان کی مناسبت سے اور اس ماہ رمضان میں مولا کائنات کی شہادت کے ایام کی مناسبت سے روزہ داروں کے لیے اگر آپ کوئی میسیج دینا چاہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیا ایک اسکیم ہے کہ رمضان کا جو آخر ہے وہ علی سے شروع ہو رہا ہے، تو اس پر اگر آپ تھوڑا بہت لوگوں کو کہ ہم علی بن ابی طالب سے جڑ جائیں، چاہے ان کی عزاداری کے عنوان سے ہی جڑ جائیں، تو ہمارے روزوں میں مزید نکھار آئے گا. یقیناً دیکھیں، یہ ہم ضیافت الہی میں، بے شک، اور ضیافت الہی کا جو اختتام ہے وہ مغفرت سے ہونی چاہیے. صحیح، کوئی ایسا نہ ہو جو اس مہینے میں مغفرت لیے بغیر اس مہینے سے نکل جائے اور عید منانا شروع کرے اور وہاں معصیت کرنا شروع کر دے. اول تو عید معصیت کے لیے نہیں ہے. صحیح ہے، یہاں اگر خدا سے یہ مغفرت حاصل کرنی ہے اور اس کے لیے بہترین شبائے قدر ہے، صحیح، اور وہ شبائے قدر ہماری روایات میں تقریباً عجین ہیں امیر المومنین کے ذکر کے ساتھ. ماشاءاللہ، ہمارے ہاں 19، 21 اور 23 ہے. اچھا یہ 3 تاریخیں صحیح، شبائے قدر کے لیے ان میں مردت ہے. شبائے قدر، صحیح، ٹھیک ہے، آپ آخری تاقراتوں میں تلاش کرتے ہیں، جی، ٹھیک ہے نا. ہمارے ہاں تھوڑی سی اور آسانی ہے، اور سا ایمان نے یہ ہمیں رہنمائی کر دی ہے، اور 21 اور 23 زیادہ ہے. صحیح، تو یہ علی کی راتیں ہیں. واہ واہ واہ، صحیح، تو یہاں آسانی کے لیے کہ آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہو، ہائے، آپ میں وہ گریہ و زاری ہو، آپ میں وہ تضرع ہو، وہ جو جس گریہ و زاری سے آپ کو مسئلہ ہوتا ہے نا، جی جی، اس کے بغیر آپ تقرب الہی حاصل نہیں کر سکتے نہیں ہیں. کر سکتے، صحیح، ٹھیک ہے؟ آپ کس چیز پر گریہ کریں گے؟ آپ یہ تو مانتے ہیں نا کہ مناجات میں جی جی، آپ کو گریہ و زاری چاہیے. جی جی، اب یہ گریہ و زاری کس چیز پر ہے؟ صحیح، یہ گریہ و زاری، آپ سے پچھلی گفتگو میں آپ نے کہا میں تو اپنے آپ میں سے مراد جی جی جی، اس مکتب کی نمائندگی ہے، میں اپنے اعمال کا وسیلہ دیتا ہوں. یہ تو اعمال تو آپ کے اتنے اچھے ہیں کہ اس پہ گریہ و زاری نہیں ہے، بلکہ اس پہ آپ فخر فروشی کر رہے ہیں. صحیح، تو کس چیز پہ گریہ و زاری ہے؟ کوئی تو چیز ہوگی. جی جی، بالکل، ٹھیک، اب ان مظالم کی وجہ سے جو اولیاء اللہ پر ہوئے ہیں، اگر گریہ و زاری کر کے خدا کا تقرب حاصل کرنے کے لیے دل ٹوٹا ہوا ہو، خدا وہ ٹوٹے ہوئے دل کا خریدار ہے. واہ واہ واہ، صحیح، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بے شک، بے شک، یہ دل کیسے ٹوٹے گا؟ صحیح، اس کا بہترین وسیلہ وہ ظلم ہے جس ظلم کو سب سے پہلے پیش ہونا ہے. اتفاق، کوئی اس میں وہ نہیں ہے. جی جی، کوئی کہے نہیں پتہ نہیں ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے، صحیح بخاری ایسا ہی ہے. جی جی، صحیح، تو اس کو یاد کر کے اگر انسان کا دل ٹوٹتا ہے تو وہ بارگاہ خداوندی میں آخر وہی ہے. یہ وسیلہ ہے نا، آخر وہی ہے. آخر یہ ہے کہ آپ کو خدا تک پہنچنا ہے، اور ٹوٹے ہوئے دل سے خدا تک پہنچنا ہے، اور اس کا بہترین ذریعہ علی ابن ابی طالب ہے.
بے شک کہیں بھی شہید ہو سکتے تھے علی. بے شک بالکل. یہ فوزت برب الکعبہ کا ایک یہ ہے کہ مجھے رمضان میں شہادت دی, واہ شکر شکر مجھے ادا. شبۂ قدر میں شہادت دی ہے. صحیح صحیح. ہے نا, واہ واہ مجھے کسی عام دن میں, جیسے قرآن کسی عام ایام میں نازل نہیں ہوا واہ ہے, واہ شب واہ قدر واہ. میں نازل ہوا ہے. دونوں یہ دونوں معجزے ہو گئے. ہاں واہ ٹھیک واہ ہے واہ نا, واہ. تو قرآن ساطع بھی, قرآن ناطق ساطع بھی نہیں ہو سکتا ہے شب قدر کے واہ علاوہ. واہ واہ واہ. صحیح صحیح. اس لیے فوز و رب الکعبہ ہے, اور اس قرآن سے تمسک ہم لوگوں میں جو اعمال شب قدر ہے اس میں ہم قرآن سر پہ رکھ کے تمسک کرتے ہیں. اچھا اچھا صحیح صحیح صحیح. قرآن کے ذریعے تمسک کرتے ہیں. صحیح. قرآن کے ذریعے تمسک تو مشکل نہیں ہوگی, نہیں 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 صحیح. وہ غیر اللہ تو نہیں ہو جائے گا. نہیں نہیں ہیں؟ نہیں نہیں کہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگو میں یہ قرآن کی ممانعت تو نہیں ہے. نہیں 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 یہ تو مانتے ہیں. یہ مانتے ہیں جی جی. ٹھیک ہے. خیر قرآن مانتے ہیں تو جو قرآن کے ساتھ ہے, صحیح. جو قرآن سے جدا نہیں ہے, وہ بھی ماننا پڑے گا نا. پھر علی کے ذریعے ہو سکتا ہے. صحیح صحیح. یہ پھر کیسے آپ وہ مانتے یہ نہیں مانتے, یہ کون سا علمی معیار پوائنٹ ہے. جی ہے؟ جی جی جی. ہے قرآن کا اگر وسیلہ ہو سکتا ہے تو علی کا کیوں نہیں؟ تو علی کا وسیلہ کیوں نہیں ہو سکتا, جبکہ رسول خدا نے یہ تصریح کر دی ہے کہ آپ جہاں جہاں قرآن کے کسی بھی با سے, با بسم اللہ سے بھی اگر تمسک کریں گے تو وہ ہاں بھی علی ہے. صحیح صحیح بالکل. پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف ہم نے پہلے کہا اگر علمی معیارات پہ چلنا ہے تو پھر ہر جگہ چلنا ہے. صحیح. اچھا آپ نے بڑا اہم نقطہ بیان کیا, میں چاہوں گا مختصر سا اس کو کھولیں کہ مولا کائنات کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ خدا کا ایک معجزہ ہے, اور قرآن مجید کے بارے میں بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ خدا کا زندہ معجزہ ہے, آقا علیہ السلام کا معجزہ ہے. جو دونوں میں مناسبت ہے کہ قرآن بھی اسی مہینے کے سے نسبت رکھتا ہے اور علی بن ابی طالب بھی اسی مہینے سے نسبت رکھتے ہیں. تو وہ جو حدیث ہے قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے, تو اس حدیث کی شرح میں یہ باتیں بالکل واضح ہو رہی ہیں کہ قرآن اور علی جدا نہیں ہیں مہینے کے اعتبار سے بھی, ہر اعتبار سے, ہر اعتبار سے. ہر اعتبار سے جدا نہیں ہے. صحیح. اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تو یہ دیکھ لے, یہ دیکھ لے. صحیح صحیح صحیح. یہ ماشاء سمجھانے کے لیے ماشاء اللہ. ہر اعتبار سے علی نے کوئی قدم ایسا نہیں اٹھایا اپنی زندگی میں جو قرآن سے ہٹ کر ہو. کوئی دکھا دے. صحیح. ٹھیک ہے نا. حتیٰ جو بہتان الزام سارے لگائے امیر المومنین پہ, جھوٹ بھی سب کچھ بھی, اس سب کے باوجود ٹھیک ہے نا قدرت نے ایسا ایک فلٹر رکھا ہوا ہے کہ ان سب کے باوجود کوئی ایسی چیز علی ابن ابی طالب کی نسبت ثابت نہیں ہے, کوئی ایک قدم جو قرآن کے خلاف ہو. علی مع القرآن بے شک. ٹھیک ہے نا. اور اس کی واضح تجلی یہ ہے کہ اسی مہینے میں علی کی شہادت ہے, اور انہی راتوں میں علی کی شہادت ہے جن راتوں میں قرآن نازل ہوا. واہ 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 ماشاء اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ آغا آپ کے وقت کا. اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے. وما علینا الا البلاغ.